دیکھیے جیسے آل اوور ورلڈ انسیڈنٹس آپ دیکھ رہے ہو، سب جگہ ورلڈ میں نمبر آف کیسز آف کینسر بڑھ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے انڈیا میں بھی اور سیم ہماری یونین ٹیریٹری میں بھی اپلائی ہوتا ہے. یہ کچھ ایک تو فیمیلز میں ہائی رسک کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیلی لائف سٹائل کے ریلیٹڈ ہیں، جیسے اوور ویٹ ہونا، فزیکل انیکٹیویٹی ہماری بہت کم ہے، یا ہم لیٹ میرجز آج کل بہت کامن ہے، اینڈ لیٹ چائلڈ برتھس ہے، اینڈ بریسٹ فیڈنگ بھی بہت کم ہو رہی ہے. سو ان کا ایک کلوز کنٹریبیوشن ہے ٹو ایچ ادر ان کازیشن. دوسرا کچھ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں جو بہت کم نمبر کے لوگ ہیں مگر ہوتا ہے، جن کو کوئی فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہو یا جینیٹک رسک فیکٹرز ہوں، ان میں زیادہ ٹینڈنسی ہم دیکھتے ہیں کہ بریسٹ کینسر. اوور آل جو ہمارا ڈیلی لائف اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، ڈیلی جو رائز ہو رہا ہے کینسر کا، جو ہم اس یونین ٹیریٹری میں بھی دیکھ رہے ہیں. جو ریسٹ آف دا ورلڈ سینیریو ہے سیم ادھر بھی اپلائی ہو رہا ہے. تو ایوری ایئر ہمیں ہائیک دیکھنے کو ملتی ہے، جسٹ بیکاز جو ہمارے جو ڈیلی ہیبٹس اینڈ کچھ ایشوز ہیں سوشو کلچرل، جو ہم نے انوائرمنٹس بلڈ کیے ہیں اپنے، ان کی وجہ سے ہم رائز دیکھ رہے ہیں کنٹینیوس بریسٹ کینسر پیشنٹس کا. تو سمٹمز کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہے تو اس کے لیے کیا سمٹمز ہے اور کون کون سے احتیاطی تدابیر جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سمٹم سمپل ہے. ایک، آپ کو اگر کہیں پہ کوئی گلٹی لگ رہی ہے بریسٹ ٹیشو میں، جس کو ہم بریسٹ لمپ بولتے ہیں، اگر ویسا کچھ ہے، وہ ایک مطلب آپ کو ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم. جیسے آپ کو تھوڑا کلوز واچ رکھنا ہے اپنی بریسٹ ٹیشو. جو ہم اس بریسٹ اویئرنیس پروگرام میں بھی بول رہے تھے کہ آپ کو اپنا بریسٹ ٹیشو پورا فیملیئر ہونا چاہیے کہ یہ کیسا ہے. جب تک آپ فیملیئر نہیں ہوگے تو آپ کو کوئی فائنڈنگ دکھے گی نہیں، یا پک اپ نہیں کرو گے چیزیں. جیسے بریسٹ لمپ اس میں میجر ایک سمٹم یا سائن آپ بولو. دوسرا، آپ کو کہیں پہ جو سائز بریسٹ کا ہے، دو سائڈز میں مطلب ڈفرینس آ رہی ہے سائز میں یا شیپ میں، یا کبھی ریڈنس ہوتی ہے بریسٹ ٹیشو میں، یا کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے، السر ہے، یا جو آرم پٹ ہے اس کے سائڈ میں اس میں کوئی گلٹی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ساری الارمنگ سائنس ہیں جس میں آپ کو جب آپ کو پتہ چلے کہ ایسا کچھ اب نارمل بریسٹ میں آپ نے دیکھ لیا تو یو ہیو ٹو کانٹیکٹ یور میڈیکل پریکٹیشنر. دوسرا آپ نے کیا بولا تھا؟ دوسرا کویشچن میں احتیاطی تدابیر اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف آپ کو ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے. جو دیکھیے ایج ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ چینج نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ایج تو بڑھتی رہتی ہے، اور جتنی ایج بڑھے گی اتنے زیادہ رسکس ہوتے ہیں کہ ایک فیمیل میں بریسٹ کینسر کے چانسز ڈیولپ ہونے میں. دوسرا ہوتا ہے جینیٹک فیکٹر، وہ بھی آپ چینج نہیں کرتے، وہ جینز میں ہی ہوتا ہے. مگر جو آپ ڈیلی لائف سٹائل موڈیفیبل فیکٹرز ہیں ان پہ آپ اگر فوکس کرو گے، آپ فزیکل ایکٹیویٹی بڑھاؤ گے. جو آپ انیکٹیو ہوتے ہو، آپ تھوڑا یوگا اینڈ ایکسرسائز، مارننگ واکس کرتے ہو، کوئی بھی ایکٹیویٹی جس سے آپ کا جو باڈی ویٹ ہے وہ بھی صحیح رہتا ہے، کیونکہ باڈی کا وزن بڑھنا بھی ایک رسک فیکٹر ہے. اگر آپ کا ویٹ کنٹرول میں رہ رہا تو وہ بھی ایک رسک، اس رسک کو گھٹا سکتا ہے. اور جو آپ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا الکوہل ہے، الکوہل ادھر زیادہ اتنا یوز نہیں ہوتا ہے، بٹ یہ ساری چیزیں ان کا ہر ایک چیز کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں آپ اوائڈ کر سکتے ہو اور اپنا ہیلتھ جو لائف سٹائل ہے وہ ہیلدی بناؤ، اس سے آپ کی رسک بہت حد تک کم ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کن کن خواتین میں یہ بیماری زیادہ تر دیکھی گئی ہے؟ کیا یہ بیماری شادی شدہ خواتین میں زیادہ پائی گئی ہے یا بغیر شادی شدہ جو ہے؟ دیکھیے اس میں پروبیبلی شادی ان میریڈ یا میریڈ، شادی شدہ ہے یا شادی کے بغیر، اس میں کوئی ایج، جیسے میں نے بولا ایج ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ پھر چاہے میریڈ ہو یا ان میریڈ. یوزولی ہم دیکھتے ہیں 40s کے بعد جو ہے نا وہ رسک بڑھ جاتی ہے ایک فیمیل میں.